قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پی ٹی وی ہوم کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جانتے ہیں آپ کہ آج الحمدللہ یہ جو موقع ہے، جو ساعتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے 1500 برس ماشاءاللہ پورے ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے پوری دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ایک جشن کا سما ہے۔ سب سے پہلے تعارف مہمانان کا، پہلی شخصیت ہمارے آپ کے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، آپ ڈائریکٹر ہیں الاحیاء نیٹ ورکنگ انٹرنیشنل کے، محترم جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، کمال گفتگو کرتے ہیں، جناب حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور تیسری شخصیت آپ کی، ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، ہمارے اساتذہ کی طرح ہیں، اور آپ سابق ڈین ہیں کلیہ معارف اسلامیہ و سماجی علوم جامعہ کراچی، اور 12 سے زائد کتب کے ماشاءاللہ مصنف ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں میرے چھوٹے بھائی ممتاز ثنا خان جناب اسد ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ آئیے صاحب آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ دیکھیے، یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے، جس میں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، جس میں انسانی مساوات کی بات ہوتی ہے، جس میں سو کالڈ انسانی حقوق کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور انسانی مساوات کے دوغلے نعرے لگائے جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ فیبریکیشن کی جاتی ہے، اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے ناظرین، یہ کیموفلاج ہے بنیادی طور پہ۔ دیکھیے، 1215 میں میگنا کارٹا جیسی دستاویز کو لے کر مغرب بہت اچھلتا پھرتا ہے صاحب کہ ہم نے انسانی حقوق کی بات کی، ہم نے انسان کی حقوق کی علمبرداری کی، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آج تاریخ اس بات کو مکمل طور پہ واضح کر چکی ہے کہ وہ عمرہ اور بادشاہ کے درمیان کا جھگڑا تھا اور اس کی پروٹیکشن کے لیے سارا معاملہ تھا۔ لیکن اصل میں اگر آپ نے انسانی حقوق کے معاملے کو سمجھنا ہے اور انسانی مساوات کے معاملے کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو، ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانا ہوگا۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے پیمانے کیا ہیں اور انسانی مساوات کے پیمانے کیا ہیں، تو یقین مانیے دنیا میں آپ کو کوئی ایسی فلسفی، کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسی تھاٹ نہیں ملے گی جو آپ کو مطمئن کر سکے کہ انسانی حقوق کا اصل فلسفہ یہ ہے، یا اصل نظریہ یہ ہے، یا اصل تھاٹ یہ ہے، یا اصل راستہ یہ ہے۔ راستہ بھی ایک ہے، تھاٹ بھی ایک ہے، نظریہ بھی ایک ہے، اور اس کا ڈیمو بھی ایک ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے ناظرین۔ 1450 برس پہلے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا ہوا ہے، ذرا تصور کیجئے، اور جید کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں پر موجود ہیں۔ ایسے صحابہ بھی موجود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال کی وسعت دی ہے، ایسے صحابہ موجود ہیں جو نسبی اعتبار سے اپنا ایک مقام، بلند مقام رکھتے ہیں، ایسے بھی صحابہ موجود ہیں کہ جن کو جو ہے انتہائی ناز سے پالا گیا ہے، ناز سے جو ہے مطلب ان کی تربیت کی گئی ہے۔ لیکن وہی بات ہے ناظرین، اس بارگاہ میں ایسے صحابی بھی موجود ہیں کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جو غلاموں کی زندگیاں گزار رہے تھے۔ صرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کروں تو میرا خیال ہے کافی ہوگا کہ مکے کی گلیوں میں اوباش نوجوان ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کے ان کو جو ہے کھینچا کرتے، گھسیٹا کرتے تھے اور ان کو زد و کوب کیا کرتے تھے، غلام تھے بیسیکلی وہ۔ اور ذرا سوچئے کہ جس انداز سے امیہ بن خلف ان کے اوپر تشدد کیا کرتا تھا، وہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ لیکن کیا ہوا جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ سرکار نے کسی بھی صحابی کو آپ سے بڑھتر نہ جانا، یا آپ کو کسی صحابی سے بدتر نہ جانا۔ آپ کا مقام سرکار کی بارگاہ میں وہی تھا جو دیگر صحابہ کا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ تاریخ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ یہی بارگاہ ہے میرے سرکار کی ناظرین کہ روم سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو فارس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہر ایک کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہی مقام، مرتبہ، عزت اور توقیر ملا کرتی ہے۔ کیوں کہ اس بارگاہ میں پیسے کی وجہ سے مقام نہیں ہے،
اس بارگاہ میں طاقت کی وجہ سے مقام نہیں ہے، اس بارگاہ میں قوت کی وجہ سے مقام نہیں ہے، اس بارگاہ میں حکومت کی وجہ سے مقام نہیں ہے، اس بارگاہ میں حسن و جمال کی وجہ سے مقام نہیں ہے، اس بارگاہ میں اگر مقام ہے تو صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر کر یہ بتلا دیا کہ یہ ایکچولی دین اسلام کی فلسفی ہے۔ نہ کوئی یہاں پر امیر ہے، نہ کوئی یہاں پر غریب ہے، نہ کوئی یہاں پر بادشاہ ہے، نہ کوئی یہاں پر غلام ہے، نہ یہاں پر عجمی ہے، نہ عربی ہے، نہ یہاں پر کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، بس جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یہ اسلام کی مساوات ہے ناظرین، یہ اسلام کی مساوات ہے۔ حقوق کی بات کرتے ہیں آپ، صاحب حقوق تھے کیا؟ مجھے ذرا بتائیے تو صحیح۔ انسان تو انسان کا دشمن تھا، قتل و غارت گری ہوتی تھی، برسوں تک جو ہے گھوڑے آگے بڑھانے پر اور پانی پلانے پر جھگڑے ہوتے تھے، قبائل ایک دوسرے کے جو اتنے دشمن تھے کہ ایک دوسرے کے جو ہے خون کو بہا دیا کرتے تھے اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے ان کو بتایا نہیں، تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اس کو پروٹیکٹ کرنا فرض ہے، اور ایسا فرض کیا صاحب کہ وہ ایک دوسرے کی جان لینے والے ایک دوسرے پر مر مٹنے والے ہو گئے۔ یہ سرکار نے بتایا۔ عورت کا مقام، عورت تو زندہ درگور ہوتی تھی، بچی پیدا ہوتی تھی منوس سمجھ کر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے سرکار نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے، ان سے محبت کر کے اور ان کا احترام کر کے، ان کا اکرام کر کے رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ بیٹی کا اور عورت کا یہ مقام ہوا کرتا ہے۔ زوجہ کو کون پوچھتا تھا؟ مجھے بتائیے نا، عالم کیا تھا؟ یعنی بیویوں کی کوئی توقیر نہیں ہوتی تھی۔ سرکار نے ازواج مطہرات کے حقوق بھی متعین کیے اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا رہتی دنیا تک بتلایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا، اور وائس ورسا، جس طرح سے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا رویہ تھا، ازواج مطہرات نے جس انداز سے سرکار علیہ السلام کی خدمت کی ہے، وہ رہتی دنیا تک ایک پیغام ہو گیا کہ شوہروں کے حقوق یہ ہیں اور ان کے فرائض یہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ یتیموں کا کیا عالم تھا۔ سرکار علیہ السلام نے، یعنی وہ حدیث پاک کیسی چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی ہے کہ جس نے 3 یتیموں کی سرپرستی کی، ان کی کفالت کی، جس کا مفہوم میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہ ایسے کہ جیسے اس نے راتوں کو عبادت کی، روزہ رکھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہاں تک سرکار نے فرمایا کہ اس کی اور میرا معاملہ یہ ہوگا کہ کل بروز محشر میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ کوئی تھا اس سے پہلے کہ جس نے یتیموں کے حقوق بتلائے تھے؟ بیواؤں کا کیا معاملہ تھا؟ بیواؤں کو جو ہے وہ نجس سمجھا جاتا تھا، ناپاک سمجھا جاتا تھا، ان کو دور ہٹا دیا جاتا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے بیواؤں کو عقد میں لے کر ان کے حقوق کے بارے میں بھی بتلایا کہ ان کو بھی جینے کا حق ہے۔ پھر جائیے خطبہ حجۃ الوداع، بات ختم کر رہا ہوں اپنی، سپریم چارٹر تو انسانی دنیا کا سپریم چارٹر ہے صاحب۔ آج یہ جو یو این او بات کرتا ہے صاحب، یہ یو این او کے پاس ہے کیا؟ اس کے پلے لگا ہوا کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے خطبہ حجۃ الوداع موجود ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی کسی قسم کی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کے اور پرہیزگاری کے۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے سارے جو بت تھے جس میں آپ بہت زیادہ ناز محسوس کریں، سرکار علیہ السلام نے اس کو رون کر رکھ دیا تھا۔ انسانی حقوق کا پاسدار اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اور انسانی حقوق کی پاسداری اگر کسی نے سکھلائی ہے تو بانی اسلام نے سکھائی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی سرکار علیہ السلام نے بتلایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، ورنہ انسان کو انسان کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے بات کہ ہماری اصل وہی ہے جو ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں نا صاحب، اس نظریے کو پکڑ لو، اس نظریے کو پکڑ لو، اس تھاٹ کو، اس تھاٹ، کچھ نہیں ہے۔ تھاٹ بھی ایک ہے، نظریہ بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے، وہ ہے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی خیرات لے لیجئے، سمجھ آ جائے گا کہ انسانی حقوق کیا ہے، ہیومن رائٹس کسے کہتے ہیں، اور اس کی خیرات لے لیجئے، سمجھ آ جائے گا کہ انسانی مساوات بنیادی طور پہ کیا ہوتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر آپ سے یہ بتائیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ ظاہر ہے قرآن کا ٹاپک ہی انسان ہے، اور جب قرآن کا ٹاپک انسان ہے تو ہو نہیں سکتا کہ انسانی حقوق کی بات قرآن نہ کرے، انسانی مساوات کی بات قرآن نہ کرے۔ میرا خیال ہے چونکہ قرآن اور صاحب قرآن یہ انٹرلنک ہیں، ہم قرآن کو الگ سے سمجھ نہیں سکتے صاحب قرآن نہ ہو، اور صاحب قرآن نہ ہو تو قرآن جو ہے مطلب ہماری سمجھ نہیں آئے، یعنی انٹرلنک ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے انسانی مساوات، انسانی حقوق کے بارے میں، یہیں سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت عنوان اور موضوع ہے، اور بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید لاریب کتاب ہے، اور انسانیت کے لیے ہدایت قرار دیتے ہوئے قرآن نے خود اعلان کیا ہے ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات، ڈیلنگ اور لوگوں کے حقوق و فرائض کو جس قدر زیادہ قرآن نے ایڈریس کیا ہے کسی اور نے نہیں ایڈریس کیا۔ بے شمار مقامات ہیں کہ جہاں پر برابری، مساوات، عدل، انصاف اور اس طرح کے دیگر امور کو ذکر کیا گیا کہ جس کا براہ راست تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔
میں ایک آیت مبارکہ کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید کی جامع ترین آیت ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور اس کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بعد سے لے کر اب تک یہ آیت مبارکہ ہر جمعۃ المبارک کی جو امام ہیں وہ اپنے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت ضرور کیا کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر جو ہے وہ ابتدائی طور پر 5 احکامات کو ذکر کیا، اور ان 5 احکامات میں سے 3 احکام کا ذکر جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ رب العزت حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور جو ذوی القربہ ہیں، جو قرابت دار ہیں، ان کو عطا کرنے کا، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کا۔ یہاں جب ہم لفظ عدل پر بات کرتے ہیں تو ائمہ لغت کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ عدل کہلاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی ٹوپی کو اپنے سر پر رکھے تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹوپی کے ساتھ عدل ہے کہ اس ٹوپی کا مقام جو ہے وہ سر ہی تھا، اور اگر اسے وہ اپنے پاؤں میں رکھے تو کہیں گے کہ یہ اس ٹوپی کے مقام کے ساتھ ظلم ہوا، یہ اس عدل کی ضد ہوئی۔ تو یہاں اللہ رب العزت حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو، جو جس چیز کا حقدار ہے اسے اس کا حق دیا جائے۔ یعنی اتنی جامع یہ آیت ہے کہ گویا کہ اس کو آپ جہاں ریلیٹ کرتے چلے جائیں گے گویا لگتا ہے کہ یہ آیت اسی مقام پر ہی ایڈریس کر رہی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جو دوسرا حکم ہے اس میں فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے کہ احسان کرو۔ اب یہ جو عدل ہے اور یہ جو احسان ہے اس کے اندر فرق کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس کو جتنا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ عدل کے ساتھ ساتھ اس کو مزید نوازا جائے اور اس کو مزید عطا کیا جائے۔ احسان کا جو لفظ ہے اس پر علماء نے ذکر کیا کہ لفظ حسن سے ہے، اور حسن جو ہے وہ خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور احسان بھی جب حدیث جبریل کی نظر میں آپ دیکھیں تو احسان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ اپنے رب کو یوں یاد کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ رب کو نہیں دیکھ رہا تو وہ رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو یہ ہے احسان۔ تو فرمایا کہ جب تو عدل کرے گا تو تب بھی تو اپنے رب کو بڑا پسند ہے، لیکن جب تو کسی کے ساتھ احسان کرے گا تو پھر اس رب کو اور زیادہ پسند آ جائے گا، کیونکہ تیرے اس رویے میں، تیرے اس معمول میں خود بخود وہ خوبصورتی اور حسن داخل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ عدل و احسان ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایک فرد کے ساتھ منسلک جتنے بھی افراد، جتنی بھی قرابتیں اور جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ان کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تم سے قربت رکھتے ہیں، جن کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس آیت کی جامعیت پر ہم جتنا کلام کریں وہ ہمیں کم نظر آتا ہے، لیکن یہ مقام اور یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک خوبصورت چارٹر انسانیت کو انسان بننے کے لیے عطا کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اگر پہچاننا چاہو تو انہی 3 لفظوں کے ساتھ پہچان سکتے ہو۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے سامنے ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ اپنے گھر والوں میں کے ساتھ رویے میں سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ تو یہ ایتاء ذی القربیٰ کی عملی تفسیر حضور علیہ السلام نے اپنی ذات میں عطا فرما دی۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر دیگر مقامات کو دیکھیں، ایک انسان ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور صاحب ایمان کہلاتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے جب اس کا ایک درجہ اور بڑھا دیا کہ اب تو معمولی انسان نہیں رہا، اب تو نے تسلیم کر لیا ہے کہ تو میری بات مانے گا، اب تو نے مان لیا ہے کہ جناب تو میرے ہر کہے ہوئے پر سر جھکائے گا، لے میں تجھے ایک اور شان عطا کرتا ہوں، انما المؤمنون اخوہ، کہ ہم نے تمام صاحبان ایمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور پھر اس کے بعد تم صاحب ایمان ہونے کے بعد تمہارا رویہ، تمہارا مزاج کیا ہونا چاہیے کہ جب تم دیکھو کہ 2 مسلمانوں کے درمیان کوئی ناچاقی پیدا ہو گئی ہے، ان کے درمیان کوئی کدورت یا عداوت پیدا ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ ان کے درمیان تم صلح کرنے والے ہونے چاہیے، ان کے درمیان تم محبت کو بڑھانے والے ہونے چاہیے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ بعض مقامات ہیں کہ جن مقامات پر اگر انسان جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ تصور نہیں کیا جاتا، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ذکر کیا گیا کہ 2 بھائیوں کے درمیان اگر کہیں
ناچاقی پیدا ہو جائے اور تمہیں ضرورت محسوس ہو کہ تم خلاف واقعہ بات کو بیان کر کے ایک بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت ڈال سکتے ہو تو تمہیں اجازت اور رخصت ہے کہ خلاف واقعہ بات بیان کر کے اس محبت کے علمبردار بن کر تم حقیقی انسانیت کے پیغام کو عام کرو۔ یہی قرآن کا پیغام ہے کہ حقوق العباد کی جتنی پاسداری کی جائے گی ایک صاحب ایمان اپنے ایمان کو اسی قدر کمال تک لے کر چلا جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تمہید ہے جی، اور میرا خیال ہے مقدمہ بن گیا۔ اب اس میں بات کو اس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے حافظ صاحب کہ جیسا کہ ابھی آیہ مبارکہ کا آپ نے حوالہ دیا، دیکھیں کیٹیگوریکل میں بات کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر پھر اس کو ظاہر مطلقاً بھی آپ کر لیجئے۔ کیٹیگرائز اس طرح سے کیجئے کہ جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر آپ کے اوپر ہے تو وہ آپ کے والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ پھر ظاہر ہے جو آپ کے اقربا ہیں ان کا حق آپ کے اوپر ہے۔ اور اسلام نے اتنی خوبصورت مطلب جو ہے وہ اس پورے معاملے کو ترتیب بھی دیا، ڈیفائن بھی کیا، اور یہ بھی بتلایا کہ اس کے ڈونٹس کے ایریاز کیا ہیں، ڈوز کے ایریاز کیا ہیں۔ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، اور یہ نہیں کرو گے تو پھر تم کہاں جاؤ گے تمہیں پتہ بھی نہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے حقوق العباد کے حوالے سے بہت جامع تعلیمات ہمیں بیان فرمائی ہیں، اور جو ویسٹرن نظریہ ہے ہیومن رائٹس کا اور جو اسلام کا فلسفہ ہے حقوق العباد کا، اس میں اگر ہم ایک بنیادی فرق دیکھیں جنید بھائی تو وہ اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ ویسٹرن نظریہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ نے اپنے رائٹس کیسے لینے ہیں، آپ نے اپنے رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے اوپر دوسروں کے حقوق کیا ہیں، آپ نے دوسروں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ جب اندازہ کریں، جب ایک فرد اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے گا کہ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے، جب ہر فرد اسی فکر میں لگا رہے گا اس کے حقوق خود بخود ادا ہوتے رہیں گے۔ آسان کر لیتے ہیں اس بات کو، اور کہ ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے اور دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی جی، تو آپ فرض ادا کرنے والے بن جائیں، سامنے حق ملنا جو شروع ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، تو اسلام نے ہماری جو تربیت کی ہے وہ اس انداز پہ کی ہے کہ ہم فرائض ادا کرنے والے بنے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی جامع حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کیا ہے، حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے جو اسٹیٹ کا حکمران ہے اس سے اس کی رعایا اور اس کے جو محکوم ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو گھر پہ حاکم ہے باپ کی صورت میں، اس سے جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر شعبہ جات میں جو حاکم ہے اس سے اس کے ماتحت جو افراد ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم اور آگے چلیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ایک بڑی واضح اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی مانند ہے، کہ وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تدریس آپ دیکھیں، سمجھانے کا انداز دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں میں انگلیاں ملائیں، فرمایا اس طرح مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور پھر آپ سے جب پوچھا گیا نا کہ بہترین مسلمان کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میرے سامنے ہے اور میں چاہتا ہوں میں آپ کو بیان کروں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حاجت روائی کے دوران اگر مثال کے طور پر پورا نہ کر پائے کام اور اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں بات کہ وہ داخل جنت کیا جائے گا، یعنی یہاں تک معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل فرماتا ہے آخرت کی۔ بالکل۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، بالکل ایسے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا والدین اور قریبی رشتہ دار، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ پھر فرمایا اس کے بعد تو پھر عرض کی گئی اس کے بعد تو پھر آپ نے فرمایا جہاد کرنا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے والدین کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ ہمیں حقوق کی جو ہے وہ تلقین فرمائی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اللہ، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ایک شخص دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ اپنے والدین کو لعنت کرتا اللہ ہے۔ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی نبی کریم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ جو دوسرے کے والدین ہیں، جس طرح تم اپنے والدین کا احترام کرتے ہو تمہیں دوسروں کے والدین کا بھی احترام کرنا ہے، اور اگر تم ان کا احترام نہیں کرتے، اگر تم ان کے لیے جو ہے وہ نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہو تو وہ پلٹ کر تمہارے لیے آئیں گے۔ اس کی ایک اور جامع حدیث نبی کریم علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا نا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک واضح حدیث ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم، کہ ہر مسلمان پر حرام ہے کیا چیز؟ اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت۔ یہ کتنی جامع حدیث ہے۔ یعنی اگر ہم مقاصد الشریعہ کو دیکھیں تو وہ انہی حدیث سے ہمیں جو نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک مسلمان کی جان کا بھی تحفظ کرنا ہے، ایک مسلمان کی عزت کا بھی ہم نے تحفظ کرنا ہے، ایک مسلمان کے مال کو بھی جو ہے ہم نے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ظاہر ہے، یہ تمام چیزیں جب ہم کرنے لگیں گے، اور بالخصوص وہ والی جو حدیث ہے نا زبان اور ہاتھ والی، کہ آپ بہترین مسلمان کب بنیں گے؟ جب آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس ایک حدیث پر اگر عمل کر لیا جائے تو پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں جو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بات آتی ہے، جو بات ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے، بہت کمال، مطلب انہوں نے ماں باپ سے لے کے اقربا اور حقوق اور فرائض کا ایک جو پورا کہیے کہ ایک پورا جو فریم ورک ہے وہ پیش کر دیا۔ اچھا، یہی حسن ہے میرے آپ کے دین اسلام کا، یہی حسن ہے۔ وہ آپ کو یتیموں کے حقوق بتلا رہا ہے، بیواؤں کے حقوق بتلا رہا ہے، مساکین کے حقوق بتلا رہا ہے، آپ کو ماں باپ کے حقوق بتلا رہا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق بتلا رہا ہے، آپ کے سب آرڈینیٹس کے حقوق بتلا رہا ہے، آپ کو دوستوں کے، رشتہ داروں کے، اعزاء و اقربا کے حقوق بتلا رہا ہے۔ اب گریجولی جو ہے وہ چیزیں جو ہے مطلب بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایون یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ انسانی حقوق کی بات شروع کر دیتا ہے، وہ انسانیت کے حقوق کی بات شروع کر دیتا ہے، وہ عالم مطلب انسان کی بات شروع کر دیتا ہے، وہ مسلمانوں سے نکل کے جو ہے غیر مسلموں اور کفار کی بات شروع کر دیتا ہے۔ یعنی مجھے کوئی اور فلسفی آج تک میرے مطالعے میں نہیں آئی جو مجھے لگتا ہو کہ کہیں اس میں جو ہے اسلام کا تھوڑا سا جو ہے رنگ نظر آئے۔ اسلام ہی ہے جو واحد اس فلسفی کو لے کے چلتا ہے کہ جس نے ٹاپ ٹو باٹم سارے حقوق اور سارے فرائض بیان کر دیے۔ آئیے ذرا اس پہ بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ہمارے برادر محترم قبلہ علامہ صاحب نے بھی، علامہ اکرام صاحب نے بھی، آپ نے بھی سرنامہ کلام میں گفتگو کی، ان سارے جھرنوں کو یکجا کر لیجیے، جھرنے ہیں یہ، اور قرآن کریم کہ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے، تعاون علی البر والتقوی، کہ تعاون کس بات پر ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کس بات پر دیا جائے؟ اچھائی کے لیے، کیونکہ قرآن کریم نے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ٹھیک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منکرات کیا ہے اور معروفات کیا ہے، اور اس کے بیچ میں ایک مسلمان جو آج کے دور میں رہ رہا ہے کہ وہ ایک طرف اگر مغربی دنیا کا سفر کرتا ہے تو اسے سود کا بھی سامنا ہے، شراب کا بھی سامنا ہے، اور دیگر معاشرتی برائیوں کا بھی سامنا ہے، وہاں وہ کیسے اپنے دامن کشی کرے، اور وہاں اس کی ذمہ داری یہاں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری لگائی ہے۔ ٹھیک۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے لوگوں تک پہنچا دو۔ کیا پہنچانا ہے لوگوں تک؟ اب یہ آیت کے معنی صرف نشانی نہیں ہے، آیت کے معنی ہے دین اسلام۔ ٹھیک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کو پہنچانے کا سلیقہ کیا ہو، ٹھیک، اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ اب قرآن کریم کی آیات بہت ساری مختلف جگہوں پر ہیں، ذوی القربیٰ والیتامىٰ والمساکین وابن السبیل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کیا تخصیص کریں گے؟ ایک طرف تو معاشرتی عدل کے اعتبار سے صاحب عصبات سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک طرف معاشرتی اعتبار سے معاشرہ آ رہا ہے جس کو انما المؤمنون اخوہ کہہ کر ایک بین الاقوامی برادری یا بین الاقوامی برادرہڈ قائم کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ فرد جو ایک وقت میں ملت اسلامیہ کا نمائندہ ہے، وہی بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی شہری ہے جو دوسری دنیا کو مخاطب کر کے یہ بتلائیں گے کہ دیکھو میرے محمد یہ ہے، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب
آئیے دیکھیں ذرا سا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا. کلیسا ہمارا تو نہیں ہے نا بظاہر, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ حضور نے کلیسا کو جلانے کا حکم نہیں دیا. کہا کہ جب یہ مسلم ریاست میں قائم ہے تو اس کا تحفظ اور اس میں عبادت کرنے والوں کا تحفظ اور اس سے متعلقین جتنے بھی لوگ ہیں ان تک اس طرح سے پہنچو کہ تمہارا اخلاق ان کو متاثر کرے. میں یہی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پہ آپ رک کے بات کیجئے, اور جو بات آپ نے کی ہے اس وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کھوکھلا دعویٰ نہیں کیا. آج کا جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ صرف کھوکھلے دعوے کرتا ہے. کھوکھلے دعوے ہیں. جو فلسطین میں ہو رہا ہے, جو روہنگیا میں ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, سوائے گفتن نشستن برخاستن والا معاملہ ہے. لیکن وہاں سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ اگر ان کے حقوق ہیں تو دینے والا میں ہوں, اور پھر وہی بات ہے کہ مسلمان بھی یہ حقوق دے گا. یہ بنیادی بات. یہ اصل میں کہ حضور نے صرف خود نہیں بلکہ اپنے آنے والی جو بعد کی نسل ہے مسلمانوں کی قیامت تک اسے پابند کر دیا ہے کہ وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ تمہارے ہاتھ سے, تم تو مسلمان کی بات کر رہے ہو, غیر مسلم کو بھی نقصان نہ پہنچے. تمہارے ہاتھ سے تم جیسا ادب اپنے ماں باپ کا کرتے ہو ویسے ہی ادب تم اس شخص کا بھی کرو گے, چاہے وہ تمہارے ایمان و عقیدے کا ہو یا نہ ہو. لیکن اگر وہ بزرگ ہے تو تم اس کا احترام کرو گے, تم اسے گالی نہیں دو گے, بدتمیزی نہیں کرو گے, غلاظت نہیں پھینکو گے, قتل نہیں کرو گے, بھاگنے والے کو قتل نہیں کرو گے, گھروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے, جو عورتیں ہیں بچے ہیں ان پر ظلم و جبر نہیں کرو گے, زبردستی غلام نہیں بناؤ گے. پورے معاشرتی ادارے کو قائم کیا. آج کا جو معاشرہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا, اس معاشرے نے قانون بین الاقوام یونائٹڈ نیشن کے ذریعے بنا تو لیا, نافذ بھی کر دیا, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کی ایشورنس دے کر وہ یہ کہتی بھی ہے کہ ہم انصاف کرتے ہیں. لیکن لا میرے نبی جیسا کوئی ایک انصاف, اس لیے کہ نہ وہ نبی ہے نہ وہ منصف ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ معاشرہ جس معاشرے میں بظاہر تم یہ کہتے ہو کہ اس وقت سویلائزیشن یا سویلائز سوسائٹی نہیں تھی بلکہ وہ سٹی اسٹیٹ تھی یا آئیڈیل اسٹیٹ اس اعتبار سے تھی کہ مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی تھی. لیکن وہ ایک چھوٹی سی ریاست وہ آج کی آپ کی سپر پاور سے بڑی ریاست ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ تم آج بھی جینوسائیڈ کے اندر ملوث ہو, تم آج بھی نسل کشی کے اندر ملوث ہو, تم آج بھی نفرتوں کے بڑھاوے میں ملوث ہو. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مقام پر یہ نہیں کہا کہ ان نسلوں کو ختم کر کے صرف اپنے آپ کو زندہ رکھو, بلکہ وہاں معاہدہ کر کے یہ بتلا دیا کہ ہم تو امن کے ساتھ رہ رہے ہیں, تم بھی اچھی زندگی گزارو. آپ کو پتہ ہے کمال بات جو میں پڑھ کے بڑا مطلب میرے تو روح کو بڑی تسکین پہنچی اس بات پہ کہ آج بھی اس ماڈرن ورلڈ میں آپ دیکھیے کوئی دنیا کا ایسا شہر نہیں ہے جس کو یہ ماڈرن سویلائزیشن کے جو پروردہ ہیں وہ نمونے کے طور پہ پیش کر سکیں کہ دا سیفسٹ سٹی آف دی ورلڈ. آپ کو پتہ ہے اس وقت سیفسٹ سٹی آف دی ورلڈ جو ہے وہ ہمارا آپ کا مدینہ پاک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ گوروں کا سروے ہے. اور دوسرا جو ہیلتھیسٹ سٹی آف دی ورلڈ ہے وہ بھی مدینہ پاک ہے. اس وقت یہ گوروں کا سروے ہے الحمدللہ. اچھا جی, کیا پیش کر رہے ہیں؟ مولانا جامی کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل. بسم اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. دلم پش مردہ آوارا زی سیاں یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیران سیاہ شد روز سیان پشیمانم 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 پشیمان
یا رسول اللہ جو سوئے مل گزر آری منے مس کی زنا داری جو سوئے مل گزر آری منے مس کی زنا داری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں یا رسول اللہ جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ تن فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بہت ہی کمال گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اب جب وقفے سے لوٹیں گے تو ایک کمالی تقریری مقابلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تقریری مقابلے کا سیگمنٹ ہے جسے اسپانسر کیا ہے مزیدار حلیم نے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈائلسس نے، نیلسن نے، نزوہ نے، حمزہ کلیکشن نے اور ون ایپل نے. 3 کنٹیسٹنٹس اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، مائرہ آوان، ارحم علی اور محمد حسنین. تینوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. آپ کا ٹاپک ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. ٹھیک، 2.5 منٹ آپ کو وقت دیا جائے گا. 2 منٹ پہ بز ہوگا. 2.5 منٹ میں آپ نے روسٹم چھوڑنا، یعنی قوم سے خطاب کو ختم کر دینا ہے. 3 ججز آپ کے سامنے موجود ہیں. محترم مہمانان ہمارے جو ہیں وہ ججمنٹ کریں گے. میں تھوڑی سی اپنی ناقص سی رائے اس میں دوں گا. تو آئیے جی، مائرہ آوان تشریف لائیے روسٹم پہ. مائک آپ کے پاس، کیمرہ آپ کے سامنے، آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. جناب صدر اعلی وقار ذرا تصور کریں، 40 برس کی تنہائی، 40 برس کی محنت، 40 برس کا صبر. وہ لمحے جب پوری دنیا کی چمک دمک سے بہت دور ایک انسان اپنے مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے. اور وہ شمع، وہ روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی، کبھی بجھتی نہیں. یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک روشن مثال. جناب اعلیٰ 40 برس تک
تاریخ انسانیت کی سب سے پاکیزہ روشنی غار ہرا میں جلتی رہی، اور جب وقت آیا تو اسی روشنی نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ جناب اعلیٰ، میرے رب نے قرآن میں فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ میرے نبی نے جہالت میں ڈوبے دلوں کو بیدار کیا، اندھیری وادیوں میں روشنی کا چراغ جلایا، اور یہ ثابت کیا جو حق اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں ان کی روشنی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جناب صدر اعلی وقار، 12 ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ ہم سے سوال کرتا ہے، کیا ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہمارا لین دین شمع رسالت کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو پھر آج اسی لمحے عہد کرے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنت نبی کے مطابق گزارے گئے، سنت نبی کے مطابق گزارے گئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھیں ماہرہ آوان جو اپنی مقررانہ صلاحیتوں کا اظہار کر رہی تھیں۔ اب میں ملتمس ہوں ارحم علی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے قوم کو نوازیں۔ حضور، آپ کو پوری قوم سن رہی ہے، خیال رکھیے گا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وہ شمع اس نے اجالا کیا 40 برس تک غاروں میں صدر علی وقار۔ یہ مصرع دراصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جو دنیا بھر کے لیے نور ہدایت بن کر آئے۔ وحی کے آغاز سے 40 برس پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کردار پیش کیا جو دنیا بھر کے لیے سچائی، ایمانداری اور پاکیزگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس دور میں عرب معاشرہ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شرک یاب، سود رائج، عورت کی عزت پامال اور ظلم و ستم روزمرہ کا معمول تھا۔ لیکن ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ، فریب اور بددیانتی اپنے آپ کو پاک رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن بھی آپ کو صادق امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی عصمت بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، بے شک آپ حسن اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر ہیں۔ جناب والا، اجالا 40 برس تک کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب ایسا کردار نبھایا وحی کے نازل ہونے سے 40 برس پہلے تک کہ جو نور وحی کے نازل ہونے سے پہلے تک لوگوں کے دلوں کو منور کر رہا تھا۔ جناب والا، وہی غار ہرا کی تنہائی دراصل اس انقلاب کی تیاری تھی جس نے آنے والے وقتوں میں جاہلیت کو ختم کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آج ہم اب چاہتے ہیں ہمارا نظام جاہلیت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے تو ہمیں بھی اس شمع ہدایت کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا، کیونکہ وہ شمع چراغ جس نے 40 برس لوگوں کو ہدایت دی، غاروں میں نور پھیلایا، وہ آج بھی ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے کافی ہے۔ لکھے چدیری زلف خم بخم کے لیے، سمندروں کو ضرورت ہے ایسے قلم کے لیے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ارحم علی۔ اب میں ملتمس ہوں آخری کنٹیسٹنٹ محمد حسنین سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے تمام دیکھنے والوں کو محظوظ کریں۔ محمد حسنین، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کیسی ہستی ہوگی جو دنیا کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں میں تنہا غار کی تاریکی میں رب کائنات کو یاد کرتی ہو صدر علی وقار؟ وہ کیسی روشنی تھی جو غار ہرا میں 40 برس تک غار ہرا میں اپنے رب کو یاد کرتی ہو؟ وہ کیسی ہستی تھی، وہ کیسی روشنی تھی جو 40 برس تک غار ہرا میں خاموشی سے پروان چڑھتی رہی، اور پھر جب وقت آیا تو اسی روشنی نے پوری دنیا کو جلا بخش دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے غار ہرا کی تاریکیوں میں رب کائنات کے قرب کی
ایک ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا مینار بن گئی۔ جی ہاں، دنیا میں کوئی انقلاب اچانک نہیں آتا، وہ پہلے دلوں میں اترتا ہے، وہ پہلے نفس کی تہذیب کرتا ہے اور پھر وہ دنیا کو بدلتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک بولنے سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دی۔ لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہا، لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہا۔ پھر جب اقرا کا حکم آیا تو اس صادق اور امین نے ایسی کتاب پڑھ کر سنائی جس نے انسانوں کو اپنے رب سے ملا دیا، جس نے غلاموں کو آزاد کرا دیا، جس نے عورت کو باعزت کر دیا، جس نے یتیموں کا سر بلند کر دیا۔ جی ہاں صدر علی وقار، آج اگر ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اس شمع کی روشنی کو، ہمیں اس شمع کی روشنی سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے اس تعلیم کو صرف کتابوں میں بند کر دیا ہے۔ اگر آج ہم اس شمع کی روشنی کو اپنی زندگیوں میں اتارے، کیونکہ اندھیرے تب نہیں ہٹتے جب چراغ دکھائی دے، اندھیرے تب ہٹتے ہیں جب چراغ جلائے جائے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہی ہے صاحب سیرات، وہی ہے فخر موجودات، وہی ہے صاحب سیرات، وہی ہے فخر موجودات، محمد مصطفیٰ مرسل حق صاحب سیرات، محمد مصطفیٰ مرسل حق صاحب سیرات۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد حسنین۔ تو میں ملتمس ہوں تینوں ججز سے کہ وہ فیصلہ مرتب کریں، لیکن اس دوران میں بیٹا 2-3 گزارشات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ججز ظاہر آپ کو سن رہے تھے، بنیادی جو بات جس پہ میرا بڑا فوکس ہوتا ہے اور میں بڑی اس پہ توجہ دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے تلفظ پہ بڑی توجہ دیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ایک پرچہ ہے، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا، اسی کو آپ نے یاد کیا، اسی کو آپ کو بولنا ہے، پیچھے مٹیریل نہیں ہے، الفاظ کا متبادل نہیں ہے آپ کے پاس، لفظوں کی ترتیب نہیں ہے آپ کے پاس، لفظوں کی الفاظ کی ووکیبلری نہیں ہے آپ کے پاس۔ جب تک الفاظ کی ووکیبلری نہیں ہوگی، مطالعہ نہیں ہوگا تو فائل میں ویٹ نہیں ہوگا۔ جب فائل میں ویٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ الفاظ جو ہیں پٹ آن ہوتے رہیں گے۔ آپ کیا کہیں گے آپ؟ آج ماشاءاللہ تینوں کنٹسٹنٹ اس اعتبار سے ماشاءاللہ معقول رہے کہ سب اپنے اختتام تک پہنچے، ٹائم مکمل کیا ماشاءاللہ۔ سر فائنل کومنٹ۔ محمد حسنین، یہ جو آخر میں بیٹا آپ کا نام ہے جی، یہ جیتے ہوئے ہیں آج کے ہمارے ماشاءاللہ جی۔ محمد حسنین بہترین ہو گیا، بہت مبارک آپ کو، اور آپ لوگوں کے ساتھ مزیدار حلیم، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈائلسس اور نیلسن، نزوہ، حمزہ کلیکشن اور 1 ایپل کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے۔ تو جناب آئیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کے حقوق العباد کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو آج ہمارے اس دور میں خاص طور پہ لوگوں کی مینٹیلٹی ہو گئی نا کہ زیادتی کر دی کسی کے ساتھ، کسی کو تکلیف دے دی، مال کھا لیا اور پھر یہ کہہ دیا صاحب کہ دیکھ لیں گے۔ کہاں دیکھیں گے؟ قبر میں دیکھیں گے؟ حشر میں دیکھیں گے؟ حشر میں دیکھیں گے یا قبر میں دیکھیں گے؟ حشر ہو جائے گا صاحب۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کے ناظرین 1500 برس پورے ہو چکے، اور ظاہر ہے اس وقت پوری کائنات میں ایک جشن کا سماں ہے، اور یہ موقع اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کو نصیب ہوا کہ یہ 1500 سالہ جشن ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ بس اللہ کرے کہ سرکار علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی ہم سمجھ لیں، اور اللہ کرے کہ کل بروز محشر ان تعلیمات کے صدقے اور سرکار کے قرب کے صدقے ہمیں سرکار علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ میرا ذہن ابھی تک اس پوری گفتگو میں ایک جگہ پھنسا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ ذرا اس پہلو کو تھوڑا سا آپ اجاگر کیجئے۔ دیکھیے، جو عامیانہ سی بات ہے لیکن بلا تمثیل ایک مرد ہوتا ہے نا، اس کی بیوی بتلاتی ہے کہ ایکچولی یہ کون ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح بات ہے کہ غلط ہے، دوہرا چہرہ ہے یا دوہرا معیار ہے یا دوغلا چہرہ ہے، کیا ہے، اس کی بیوی بتلاتی ہے کہ باہر کیا ہے اندر کیا ہے نا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غار حرا سے تشریف لاتے ہیں، پہلی وحی آتی ہے، اس وقت جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی ملاقات ہماری ماں حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ اس وقت جو آپ نے ایک انٹروڈکشن آپ کا دیا ہے صاحب، وہ بڑا کمال انٹروڈکشن ہے، اور وہ حقوق العباد کے چیپٹر میں بھی بڑا کمال انٹروڈکشن ہے، بتائیے ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال ہے، اور گویا کہ اس سے قبل جو مقابلہ ہو رہا تھا تو اس کا عنوان بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، اور گویا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا خاکہ اور سمری جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دی. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وحی کے اثرات کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس فرمایا، اور جب گھر تشریف لے کر آئے تو اپنی زوجہ محترمہ اور ام المومنین کا ٹائٹل سب سے پہلے حاصل کرنے والی ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس واقعے کا ذکر کیا کہ اس طرح سے وحی کا نزول ہوا ہے اور اس کی کیفیت مجھ پر طاری اور وارد ہے. تو اس موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن لفظوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت افزائی فرمائی، حضور کو ڈھارس بندھایا، تو وہ الفاظ اور وہ جو تعارف ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ فرمایا کہ آپ یتیموں، مسکینوں اور بے کسوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ اکبر. آپ بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اللہ اکبر. اور آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اب اگر ان تمام کلمات پر ہم غور کریں تو ان تمام کا تعلق جو ہے وہ قرآن کی جامع ترین آیت میں احسان کے ساتھ آتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں عدل پر احسان کو ہمیشہ فوقیت دی ہے. یہ اسی کا سبب تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی صادق اور امین تصور کیے جاتے ہیں، اور پھر اعلان نبوت کے بعد وہ لوگ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے تھے، ان کی امانتیں حضور کے پاس پھر بھی موجود رہیں. انہوں نے اپنی امانتیں واپس نہیں لے لیں کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں تو کہیں ہمارے مال میں خیانت نہ کر دیں. وہ امانتیں پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہیں. آپ کی بات کرتی معافی چاہتا ہوں، ہجرت کے وقت جب یہ طے ہو گیا کہ اب تو شہید کر دینا ہے، اس وقت بھی امانتیں موجود تھیں. امانتیں موجود تھیں، اور ان امانتوں کو واپس لوٹانے کا احساس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک میں تھا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو کس قدر اہمیت دی ہے. یہاں میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی صفحہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور پہلی یہ تبلیغ کا آغاز تھا، تو اس موقع پر جو کفار مکہ وہاں موجود تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان نبوت پر کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں دلیل دیجئے، جیسے سابقہ نبیوں سے ان کی امتوں نے قوموں نے دلیل مانگی تو انہوں نے معجزہ دکھایا، تو معجزہ دکھا کر انہوں نے اپنی نبوت پر دلیل قائم کی. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو دلیل دیجئے، کوئی معجزہ دکھائی. وہ موقع ہے کہ جو سراپا معجزہ ہے اس نے کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا. اللہ اس موقع پر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. تم معجزہ مانگتے ہو، یہ حقیقت میں میری نبوت پر دلیل جو چیز ہے وہ ہے جو میں سابقہ زندگی تمہارے ساتھ گزار کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اس کے اندر تم ہی لوگ تھے نا مجھے صادق کہتے رہے کہ میں سچا ہوں، تم ہی تھے جو مجھے امین کہتے رہے، اللہ تم ہی لوگ ہو کہ جو گواہیاں دیتے ہو کہ میری زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، تم ہی لوگ ہو کہ جو یہ گواہی دیتے ہو کہ میں سب سے زیادہ اس سوسائٹی میں صلہ رحمی کرنے والا ہوں، تم ہی لوگ ہو یہ گواہی دینے والے ہو کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر جو ہے نا عداوت و کدورت نہ رکھو. تو جب تم یہ کہتے ہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری نبوت پر دلیل میرا کردار ہے، میری نبوت پر دلیل میرا اسوہ ہے، میری نبوت پر دلیل جو ہے یہ میری 40 سالہ زندگی ہے. اور ان 40 سالہ زندگی میں نے جس بات کا پاس اور لحاظ سب سے زیادہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کیسا ہوں، اور پھر لوگوں کی حقوق کی ادائیگی میں اتنا کامل ہوں کہ مجھے خود کہنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو، یہی میری نبوت پر دلیل ہے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف سیدہ خدیجہ نے ذکر فرمایا، اور پھر پہلی تبلیغ کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دلیل قائم فرمائی اس کا تعلق بھی حقوق العباد کے ساتھ ہے. یہ بتاتا ہے ہماری زندگیوں میں حق اللہ کے ساتھ حق العبد کی اہمیت اور افادیت کس قدر زیادہ ہے. کیا خوبصورت ہے حافظ صاحب. اس میں اگر اس بات کو تھوڑا سا اور ہم کھولیں تو آپ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھائیں، آپ اہل بیت اطہار کی حیات طیبہ کو اٹھائیں، آپ عشرہ مبشرہ کی حیات طیبہ کو اٹھائیں، آپ ازواج مطہرات کی حیات طیبہ کو اٹھائیں، اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کو اٹھائیں. آپ کو ایک بات بڑی کامن نظر آئے گی، وہ تمام ہستیاں جو ہیں اپنے فرائض کو پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
یعنی ان ہستیوں میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ میرا حق میرا حق میرا حق میرا حق. آج تو معاملہ یہ ہے نا کہ بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے کہ میرا حق, شوہر کہہ رہا ہے میرا حق, بچہ کہہ رہا ہے میرا حق, باپ کہہ رہا ہے میرا حق, بیٹی کہہ رہی ہے میرا حق, یعنی پڑوسی کہہ رہا ہے میرا حق, رشتہ دار کہہ رہا ہے میرا حق, ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے میرا حق. دنیا بھر میں جتنے بھی ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں انہوں نے بھی حقوق انسانی کی تنظیمیں بنائی ہیں. یہ واحد اسلام نے جس نے فرائض کی تنظیم اس وقت بنا دی تھی 1450 برس پہلے, اور ڈیمو اس کا کر کے دکھایا. تو ذرا اس پہ بات کیجئے کہ یہ جو ہم حق کی بات کرتے ہیں, فرض کیوں ادا نہیں کرتے صاحب؟ فرض ادا کرنا شروع کر دیں, حق آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک حدیث پاک کا مفہوم جو ہے وہ آنے لگا کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ, یہ جو میرے والد ہیں یہ مجھ سے میرا مال لے لیتے ہیں. ہائے ہائے, وہ تو بڑا کمال واقعہ ہے صاحب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, انت و مالک لابیک, کہ تو کیا, تیرا مال اور تو خود بھی کیا ہے تیرے والد کے لیے, یعنی سب کچھ تیرے والد کا ہے. تو بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ ہم سب کو اپنے فرائض کے بارے میں جو ہے وہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کیا, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار اور تمام کے تمام جو ہے فرائض کی ادائیگی پر زور دیتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں صرف آپ کو ایک روایت پیش کر رہا ہوں اور اس سے یہ جو معمہ ہے یہ کھل کے سامنے آ جائے گا, حل ہو جائے گا. مرض وصال ہے نبی کریم علیہ السلام, اللہ اکبر, اور آپ تشریف لاتے ہیں منبر پہ اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اے لوگو, اگر میں نے کسی کی پشت پر کوڑا مارا ہو تو میری پشت حاضر ہے, آئے مجھ سے بدلہ لے لے. اللہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو, اگر میں نے تم میں سے کسی کو برا بھلا کہا ہو میری آبرو حاضر ہے, آئے مجھ سے بدلہ لے لے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں نے تم میں سے کسی کا مال لیا ہو میرا مال حاضر ہے, آئے اور بدلہ لے لے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فوکس رکھا, جو صحابہ کرام کو تعلیم دی, وہ یہی تعلیم دی کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے, آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اقبال نے کہا نا, تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں کہ چار سو بدل جائے. تو بندہ اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لینا, بندہ اگر اپنے ساتھ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے کہ یار مجھے اپنے فرائض کی تکمیل کرنی ہے, چینج بگنز ود آئی, کہ تبدیلی آپ سے شروع ہوگی نا. آپ نا ایک معاشرے کے قابل فرد بن کے دکھائیں اور آپ اپنا رول پلے کریں, انشاءاللہ معاشرہ خود جو ہے وہ اس میں سدھار پیدا ہو جائے. بالکل. آخر میں ڈاکٹر صاحب فائنل کامنٹ, اور فائنل کامنٹ اس اعتبار سے چونکہ ظاہر حقوق اور فرائض کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہم اگر صرف سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو صحیح طور سے پڑھنا شروع کر دیں تو بہت سے مسائل تو ویسے ہمارے حل ہو جائیں گے. لیکن اگین وہی بات ہے, آئیے اس کے ایک اور پہلو کی طرف. آپ کے پاس پیسہ آ جائے, آپ کے پاس مال آ جائے, آپ کے پاس اسٹیٹس آ جائے, ایک کرروفر آ جاتا ہے آپ کے اندر. 2.5 فٹ اونچی گاڑی میں آپ بیٹھنا شروع ہو جائیں, ایک کرروفر آ جاتا ہے. موبائل آپ کے پاس مہنگا سا ہے, آپ ایک گردن میں بلا وجہ کا ایک سریا آ جاتا ہے. شہرت, نام, مقام, عزت ساتھ لگ جائے تو انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے, آپ کے سب آرڈینیٹ کو آپ انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے, آپ کے جو کام کر رہا ہے آپ اس کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے. میرے سرکار نے تو ایسا کیا نہیں, انہوں نے تو جو زمین پر تھے ان کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور ان کو مقام اور مرتبہ دیا. ذرا مساوات پہ بھی تو بات کیجئے. کیا محفل ہوتی تھی صاحب, کیا محفل ہوتی تھی, اور آج کیا کر دیا ہے ہم نے. جو زمین پر بیٹھا کرتے تھے نا, میں انفارمل بات کر رہا ہوں, صحابہ کہتے تھے ہم کبھی تلاش کرتے تھے کہ حضور کہاں تشریف فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ جائے ان کی ذات پر کوئی مثیل و مثال ان جیسا, جس کا سایہ نہیں اس کی مثال کہاں سے آئے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لائی نہیں سکتی پوری دنیا کی تو کوئی تاریخ, اور پوری دنیا کی لیڈرشپ ایک جگہ پر بھی آ جائے نا آج, اور یہ سارے قانون ساز ادارے جس کو کہتے ہیں مقننہ, عدلیہ, انتظامیہ, یکجا ہو کر یہ کہیں کہ میرے رسول کی زندگی کے ایک پہلو کا کوئی قانون سازی کا ادارہ بنا کر وہ کہیں کہ حضور جیسا ہم نے یہ نعوذ باللہ من ذالک کام کر دیا, اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مثال ہے. وہ ذات خداوندی کے براہ راست مستفید کردہ ایسی ذات ہے کہ جن کے کرم کی وجہ سے بارشیں بھی ہوتی ہیں, دعاؤں کی وجہ سے رزق بھی ملتا ہے لوگوں کو, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ. اب وہاں آپ دیکھیے, مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی بار بار, اس کو سیاستہ میں بھی ہے اور اس کو مختلف علماء نے, مختلف مکاتب نے بھی اس کو نقل کیا, اور فنڈامنٹل رائٹس کے اندر بھی جب وہ پاورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کو مثال کی صورت میں دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. ایک غریب صحابی, پھٹے ہوئے کپڑے, گرد آلود, وہ تشریف فرما ہے. اتنی سی دیر میں ایک پیسہ والا شخص جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, ایلیٹ کلاس کی بات کر رہے تھے آپ, وہ آتے ہیں, ان کو جگہ نہیں ملتے تو وہ صاحب آ کر بیٹھ جاتے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبزرویشن دیکھیے آپ، کس درجہ حضور مائنوٹلی آبزرو کر رہے ہیں معاشرے کو، فرد کو نہیں، وہ معاشرے کو آبزرو کر رہے ہیں. رویوں کو. تو ہاں بیٹھتے ہی اس شخص نے اپنے کپڑوں کو یوں سمیٹنا شروع کر دیا. اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کچھ ناگواری کے آثار آئے اور فوری طور پر زبان فیضہ ترجمان سے ایک جملہ نکلا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں اس کی غربت اپنی لپیٹ میں لے لے گی اس لیے کپڑے سمیٹ رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور ڈرتے رہو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. میں ناظرین کلام سے قبل ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے ہاں ایک سوچ ہے نا صاحب، اب یہ اس کو آپ پھیلاتے چلے جائیے گا، اس بات کو جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، آپ یقین مانیے میں جب بھی اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں میری روح کانپ کے رہ جاتی ہے. بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم اللہ کے حساب کتاب کو، بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شادی جیسے دنیا میں اسکیپ وے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس آخرت میں بھی ایسا کوئی اسکیپ وے ہوگا. بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، جیسے دنیا میں ہم کسی کو لے دے کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، وہاں بھی خدا نخواستہ کام چل جائے گا. بہت فار گرانٹیڈ لیتے، بیونڈ دی امیجنیشن ہے. اللہ کا جو شدید ترین معاملہ ہے نا عذاب کو، بیونڈ دی امیجنیشن ہے. بیونڈ دی امیجنیشن ہے کہ کس طرح کا احتساب ہوگا اور کس طرح سے جو ہے گھسیٹا جائے گا. یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے، اس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. یعنی آپ سوچئے آج ہم کیا کر رہے ہیں، حق مارتے چلے جاتے ہیں، کسی بھی شکل کے اندر لے لیجیے اس کو. آپ کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ناحق مار دیا، کسی کو تپڑ مار دیا، کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی کا خون بہا دیا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، دیکھ لیں گے قبر میں، دیکھ لیں گے حشر میں، دیکھ لیں گے. پھر سنیں اس حدیث پاک کو جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اور انسٹنٹ آپ نے ایک سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو. اور یہ انسانی نفسیات کے مطابق جواب تھا. آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ مفلس کون ہے، آپ یہ کہیں گے صاحب جس کے پاس 2.5 فٹ اونچی گاڑی نہ ہو، بھائی ایٹ لیسٹ فلیٹ نہ ہو، ایٹ لیسٹ بائک نہ ہو، ایٹ لیسٹ گاڑی نہ ہو، مفلس ہے ہمارے نزدیک. بینک میں پیسہ نہ ہو. ایگزیکٹلی وہ جواب تھا کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں مفلس وہ نہیں ہے. آپ سنیے مفلس کون ہے. فرمایا مفلس وہ ہے جو کل بروز محشر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یعنی عبادت لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. کیا دی ہوگی؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی. یا رسول اللہ وہ مفلس؟ ہاں. ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ اب سرکار نے جو فرمایا سنیے. یعنی اس وقت وہ کھڑا ہوگا شخص، مدعی سامنے موجود ہوگا، اس شخص کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ مدعی کے کھاتے میں ٹرانسمٹ کر دی جائیں گی. آج ہم کرتے ہیں بلا تمثیل، وائی فائی سے کیسے ٹھک کر کے ڈیٹا جاتا ہے، وہ ڈیٹا سارا ٹرانسمٹ ہو جائے گا اس شخص کے پاس جس نے دعویٰ کیا ہوگا. لیکن بات یہاں بھی نہیں رکے گی. کلیم اپنی جگہ موجود ہے، دعویٰ موجود ہے، ابھی فلفل نہیں ہوا، تو ہوگا کیا؟ اس کے گناہ اس کے کھاتے میں جو ہے ٹرانسمٹ کر دیے جائیں گے. یعنی نیکیاں گئی ڈسکارڈ، گناہ یہاں پر ڈال دیے جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی بھی بات نہیں رکے گی. فرشتوں کو حکم ہوگا، گھسیٹے جائے گا، اور اس کے بعد وہ راندے درگاہ کر کے داخل جہنم کر دیا جائے گا. ذرا تصور کیجئے میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں. یہ زبانیں بند کر لیں صاحب، بند کر لیں. لوگوں کو گالیاں دینا، غیبتیں کرنا، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو لان تان کرنا، گھر میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا. اور یہ عقل کی بنیاد پہ لوگ بڑا عقل مند ہے صاحب، پیسے کما لیے اس نے فوراً، 2 نمبری کر لی، حرام کما لیا، چیٹنگ کر لی، لوگوں سے جو ادھر ادھر سے وصول کر لیا، حرام پیسہ کما لیا، لوگوں کا حق مان لیا، ادھر کا پیسہ ادھر، ادھر کا پیسہ. یہ سب ہوگا یہ کہ وبال بن کے یہاں اٹکا ہوا ہوگا، اور یہاں اٹکا ہوا ہوگا، یہاں اٹکا ہوا ہوگا، اور یہاں سے گھسیٹا جائے گا انسان. آج تو دنیا میں بڑی عیش و عشرت ہو جائے گی، بڑے مزے ہو جائیں گے، بڑی پاور طاقت ہوگی، لیکن کل جو ہوگا اس کا خمیازہ جو ہے وہ ایسا ہے، خدا نخواستہ اگر بھگتنا پڑ گیا تو بھگتنے کی سکت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ
مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنجو عالم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے